بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کے چاروں طرف پہاڑوں اور پہاڑوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں کعبہ ہے۔ پہلے کعبہ کی دیواریں بہت اونچی تھی، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھی، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ ہیں۔ اس طرح جب کبھی زور کی بارش ہوتی تو کعبہ کے اندر پانی بھر جاتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں بہت زبردست سیلاب آیا، بہت سی عمارتیں ڈھہ گئی، کعبے کے اندر پانی بھر گیا، اس سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے، بنیادیں کمزور ہو گئی۔ یہ چیز مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی، انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ کو بھی ہوئی۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا، پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ کعبہ کے ہمسایہ تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے، اس سے متعلق مختلف عہدوں پر سرفراز تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، کیا کیا جائے؟ کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے اور پھر سے نئی عمارت بنائی جائے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ کون اسے ڈھائے گا؟ پھر کون اسے تعمیر کرے گا؟ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں؟ لیکن عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھی، اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ اور تھی۔ نیا عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو؟ ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں؟ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا، وہ ایتھیوپیا جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر لگ گئی، فوراً کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا، یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی، وہ بخوبی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش بھی تھی، بیٹھتے بیٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا تو اب آپ بھی ساتھ چلیں، اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا، اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے پتھر سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی منظور تھی۔ مکے میں ایک مشری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں ماہر تھا۔ باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لایا گیا۔ قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر سے صرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پھر پس و پس میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ اب رہنے کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا ہی نہیں، اسے از سرز نو بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کی، دعائیں مانگی، التجا اور مناجاتیں کی، پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا والد بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھایا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف و دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے، انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔
ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھر کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں جھٹک چھٹک گئی اور چٹان یوں کی توں رہی۔ پھر وہ نہیں نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے گئے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چچا کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئی۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے۔ اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہر طواف میں اسی سے شروع کرتے ہیں اور اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا، یہ شرف کس کے حصے میں آئے؟ کون اسے اس کی جگہ پر رکھے؟ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنی چاہتا تھا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھونک شروع ہوئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے نام پر سیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے، ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئی، شدید ہنگامہ بپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوئی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے گئے، لوگ آپس میں کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ دونوں نے عہد کیا یہ صرف کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب بھٹکنے نہ دیں گے۔ عرب میں دستور تھا، جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی، تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا، ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی دلسوزی کے ساتھ کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب شفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد و حرم شریف کی جہاں دیواری تھی، اس کے دروازے میں ایک کا نام تھا باب صفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب صفا پہ گڑا دی اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب صفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے، دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ اتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر، پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں قائل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بےتابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کو کونے پکڑ لیا اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت و سادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنا آسانی سے حل ہو گیا، ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی اس صرف سے محروم نہ رہا۔ آپ کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا، قوم انتہائی تواکن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی، دشمنی و عداوت کے شعلے بجھ گئے، سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے اس جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل براجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھی۔ دیکھا تم نے محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ و طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔ If you enjoy the video, please like the video,
share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.